بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ICIS کی سیریز بنا رہے ہیں بچوں کی، نوجوانوں کی گائیڈنس کے لیے، جو کہ آفیسرس بننا چاہتے ہیں تینوں سروسز کے لیے، پاکستان آرمی، نیوی یا ایئر فورس۔ یہ بات یاد رہے کہ تینوں افواج کی سلیکشن کا کرائٹیریا پرسنالٹی اور انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف ویو سے مور اور لیس ایک ہی ہے۔ تو یہ پرسنالٹی کی آج ہم جو کوالٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس سلسلے کی تیسری یہ ویڈیو ہے، اور یہ چوتھی کوالٹی ہے، اور بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی ضروری۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آفیسرز بننے کے لیے، بلکہ اوور آل زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی، اور وہ ہے کہ انسان ایموشنلی بیلنس ہو، ایموشنلی اسٹیبل ہو، اور کیسے وہ بیہیویئر کو مینیفیسٹ کرے گا جب کوئی رکاوٹ آئے گی، جب کوئی پریشر ہوگا، کیونکہ نارمل کنڈیشن میں تو سب لوگ نارمل ہوتے ہیں۔ ایموشنز میں فلیئر اپ تبھی ہوتے ہیں جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس کو ٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس پریشرز کی کنڈیشن میں، ہاں یہ کنڈیشن سڈن اچانک بھی ہو سکتی ہے، کمپلیکس پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے، اور نوول بھی ہو سکتی ہے، اور تینوں کا مکسچر بھی ہو سکتی ہے۔ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس سے کس طریقے سے نبردازماں ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پیرنٹس کے لیے بھی گائیڈنس ہے، اور ایک مشہور بک ہے ڈینیل گولمین کی، ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی اہم ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو خود اویئر ہو، اپنے خود سے اویئر ہو، اپنے حالات و واقعات، اپنی کنڈیشن، جب کبھی کوئی obstacles کریٹ کرتا ہے، جب کوئی سچویشن گمبھیر ہو جاتی ہے تو اس میں فرسٹریٹ تو نہیں ہو جاتا، ایزیلی فلیئر اپ تو نہیں ہو جاتا، انگزائٹی کا شکار تو نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سچویشنز کو صحیح معنوں میں انفولڈ کرنا تبھی جان سکتا ہے جب وہ اپنے ایموشن سے آگاہ ہو۔ یہ ایکمن نے 6 بیسک ایموشنز کی بات کی تھی، جس میں ڈسگسٹ ہے، سرپرائز ہے، ہیپینس ہے، اینگر ہے، سیڈنس ہے۔ تو لیکن ان ایموشنز میں آئے بغیر سچویشنز کا تجزیہ کرتے ہوئے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سیلف اویئر ہو، اپنے خود سے آگاہ ہو، اور اپنی پلاننگ کرتا ہو۔ اور یہ اس لحاظ سے یہ جو کوالٹیز ہیں جڑی ہوئی بھی ہیں کہ اپنے اوپر پریشر نہ آنے دے۔ ظاہر ہے انسان تناؤ کا تبھی شکار ہوتا ہے جب اس کے اوپر یا تو پریشر آتا ہے، یا وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، یا اس کے حالات میں تبدیلی آتی ہے، یا ان سب کا کبھی کبھار کمبینیشن بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سیلف اویئر ہو، اپنے ریسورسز سے، اپنے مینٹل ریسورسز سے آگاہ ہو، اپنے ایموشن سے آگاہ ہو، اور کس طریقے سے اس ایموشنل اسٹیٹ میں اپنے آپ کو نکالنے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ ایموشنز پہ قابو پایا جا سکتا ہے جب وہ اپنی پوزیشن بدل لے، یا وہ سچویشن سے نکال لے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، یا پانی پی لے۔ تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو اس حوالے سے نکالنا کہ دوسرے کو بھی سمجھنا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ بلکہ سیلف اویئرنیس، ایک سیلف اویئرنیس ہے، اور پھر سیلف ریگولیشن ہے کہ خود کو کس طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے، اس سچویشن میں وقتی طور پہ دور ہو جانا، اور دوسرے کے ویو پوائنٹ کو صحیح معنوں میں جب ہم سمجھیں گے تو صرف اپنی سچویشن نہیں بتائیں گے، ہم ان ڈفرنٹ ورڈس ادرس نیڈ، دوسرے کی نیڈ سے بالکل لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کاروباری لین دین یا معاملات تبھی ہوتے ہیں جب دو لوگ کہیں درمیان میں آتے ہیں، ورنہ تو بیچنے والا کوئی چیز کہے گا کہ بہت مہنگی بکے، اور خریدنے والا کہے گا کہ سستی مجھے مل جائے گا۔ لیکن جب دونوں بیلنس میں آ جائیں، تو اس لیے دوسرے کا ویو پوائنٹ جب ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایموشنل تناؤ کی چانسز جو ہے وہ بہت کم سے کم پیدا ہوں گے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے جب ایسا شخص ہو جو بہت ہی انریزنیبل ہو، تو پھر اپنی غلطی پہ، یعنی کہ اگر کوئی غصے میں آ جاتا ہے شخص جو اسٹریٹ فارورڈ ہے، اسٹریٹ فارورڈ کے غصے میں آنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس سچویشن سے ہٹ کے
اپنے آپ کو اس سچویشن سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ ہیں ایمپیتھی اور موٹیویشن اور پھر سوشل سکلز۔ سوشل سکلز 5 قسم کی ہے، یاد رہے، اس میں کوآپریشن، کمپرومائز، اکاموڈیشن، اڈاپٹیشن اور اکلچریشن۔ تو کوآپریشن ہم عموماً تبھی کرتے ہیں جب ہمیں کسی دوسرے سے بدلے میں کوآپریشن کی ہم سمجھتے ہیں کہ تبھی ہم کریں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ ہیبٹ ہوگی کہ دوسروں کو کوآپریٹ کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی کی جو اسٹیبلٹی اور سیرینٹی ہے وہ اوروں کو بھی اس بات پہ مجبور کرے گی کہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو کوآپریٹ کریں گے بدلے میں۔ وہ شخص ہو سکتا ہے آپ کو بدلا نہ دے سکے، لیکن کہیں اور سے آپ کے نظام چلنے کے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے کمپرومائز کرنا۔ کمپرومائز میں آپ اپنے ایسی چیز دوسرے کے لیے جس کو آپ سے زیادہ ضرورت ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کبھی ضرورت پڑے اور وہ آپ کو ریسیپروکیٹ نہ کرے، چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ تب وہ ریسیپروکیٹ کرے گا۔ جب آپ میں یہ ساری سوشل سکلز ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایموشنل تناؤ میں آنے کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اکاموڈیشن۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں، ریلوے اسٹیشنز میں جب بہت رش یا بھیڑ ہوتی ہے اور جگہ بیٹھنے کے لیے کم ہوتی ہے تو لوگ تو اپنے آپ کو تھوڑا اسکیوز کر کے دوسرے کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا تنگ کر کے جب ہم روپے پیسے میں یا کسی اور مدد میں دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے دل میں آپ جگہ بناتے ہیں۔ چوتھی اس حوالے سے جو ہے وہ اڈاپٹیشن ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہی ملا لیتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا تو آپ نے اپنے ساتھ ملا لیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے سے آپ ایکسٹینشن کرتے ہیں، دوسرے کو کچھ دینے کا آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ 5ویں جو سوشل سکلز ہے وہ ہے اکلچریشن۔ آپ اپنی پسند میں دوسرے کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، تو جہاں جہاں ہوں گے جب آپ دیں گے تو نیچرلی وہ بھی آپ کو ریسیپروکیٹ کرے گا۔ اور ان 5 سوشل سکلز کے ساتھ آپ ایموشنلی زیادہ اسٹیبل ہوں گے اور آپ ایموشنز کو ٹیکل کر پائیں گے۔ ایمپیتھی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو، اس کے جذبات کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ سمجھتا ہے، اس کو آپ ویو دیں گے، ویلیو دیں گے۔ ورنہ سمپیتھائز کرنا وہ وقتی ہو سکتا ہے، اور جو ایمپیتھی ہے وہ ایک طرح سے آپ دو لوگوں کے درمیان فیوژن ہے، اور وہ ایسی فیوژن ہے جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کو امپروو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹیویشن ہے کہ جو کام آپ نے کیے ہوئے ہیں، اپنے ذمہ لیے ہیں، اٹ از لائک دی سیلف ڈٹرمنیشن، کہ آپ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ آپ اپنے کام کو پرسیو کرتے ہیں پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ، وداؤٹ انٹینگلنگ اینی فائٹ، اینی کنفلکٹ ود ادر پرسن۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایموشنلی اسٹیبل آپ ہوں گے اور اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے پرسیو کریں گے۔ اور نارمل حالات کے علاوہ ایک فوجی افسر کو ظاہر ہے انڈر اسٹریس، اس نے نارمل حالات کے علاوہ اس نے جنگ بھی لڑنی ہے، اس نے جنگ لڑنے وقت اپنی فوج کے اوپر کمانڈ بھی کرنی ہے۔ اور ایموشنز میں ایک دفعہ ایموشن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ ہار سکتا ہے جس پہ ضد ہوگی، جس میں ریکنسائلیشن کے چانسز نہیں ہوں گے۔ یو ٹرن ایک حد تک، ناٹ دیٹ آل۔ آپ نے ایز اے رول ماڈل نوجوانوں نے، انہی نوجوانوں نے کل اپنے ملک کی باغ اور سنبھالنی ہے، تو ان کا ایموشنلی اسٹیبل ہونا اور پیرنٹس کو اسٹیئر کرنا بچوں کے حوالے سے کہ بھائی علیحدہ تو نہیں بیٹھا ہوا، یہ کوئی سوچ تو نہیں رہا فضول، یہ اینکشس تو نہیں ہو رہا۔ اور یہ سب ایسی شیئرز ہیں کہ جو انزائٹی پرووکنگ ہے اور اس کو ایموشنلی آپ کہہ لیں گے اسٹریس جو ہے اس کو ایموشنل میں لے کے آ سکتی ہے۔ اس کے مد مقابل ایک کمپلیسنسی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ رجحان بھی آتا ہے۔
اور یہ بھی بچوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو نگیٹ کرتے ہوئے اور خود کو آگے لے کے چلیں. یہ ایک بیلنس اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے. اور اگر ایموشنلی اسٹیبل ہے تو بہت چانسز ہیں کہ بچے کی سلیکشن فورسز میں ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اس سے اگلی کوالٹی میں ہم بات کریں گے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے اویلیبل ہے. آن لائن بھی اور آن دی سائٹ بھی آپ آ سکتے ہیں. تھینک یو.